للمتقين والصلاة والسلام على رسوله خاتم النبيين رحمة للعالمين شفيع المذنبين سيد الأولين والآخرين سيدنا ومولانا محمد رسول رب العالمين وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والذين جاءوا من بعدهم يقولون ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان صدق الله العلی العظیم. محبت کے ساتھ آئیے ہم سب مل کر ایک مرتبہ دروشی پڑھ لیں. اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد معدن الجود والكرم وآله وصحبه وبارك وسلم. الصلاة والسلام عليك يا رسول الله. الصلاة والسلام عليك يا حبيب الله. الصلاة والسلام عليك يا رحمة للعالمين وعلى آلك وأصحابك يا شفيع المذنبين. حمد و صلاۃ کے بعد قرآن کریم کی ایک آیت کا کچھ حصہ آپ کے سامنے تلاوت کیا ہے. مختصر سے وقت میں کچھ باتیں آپ تک پہنچاؤں گا. اللہ تعالی سے دعا ہے وہ مجھے حق بیان کرنے، ہم سب کو حق سن کر اس کو قبول کرنے، اس پر عمل کرنے اور اس پر قائم رہنے کی توفیق عطا فرمائے. دنیا میں 7.5 ارب کی آبادی بتائی جاتی ہے. بہت اختلاف ہے، کہیں رنگ کا، نسل کا، ذات کا، بات کا، زبان کا، مزاج کا بہت اختلاف ہے. آپ کے مزاج کسی کو میٹھا پسند، کسی کو نمکین، کسی کو ترش، کسی کو کوئی کپڑا پسند، کسی کو کوئی رنگ پسند، کسی کو کوئی جگہ پسند. اختلاف ہے. ایک چیز ہے جس میں اختلاف نہیں ہے اور وہ ہے موت. اس میں اختلاف ہو سکتا بس سے باہر. انسان دنیا میں آیا ہے، اسے پتا ہے کہ وہ ہمیشہ کے لیے
نہیں ہے. طبعی عمر جتنی اس کی ہے وہ پوری ہوگی تو اسے یہاں سے جانا ہے. کوئی ہمیشہ دنیا میں رہ سکتا نہیں. میں بات کو بہت نہیں پھیلاؤں گا. یہ جو زندگی ہے جس کو آپ کہتے ہیں اس کا انجام کیا ہے؟ موت. آپ سے بھی کہلواؤں گا اس کا انجام کیا ہے؟ موت. دھیان دیجیے گا میری بات پہ. اسے آپ زندگی کہتے ہیں، اس کا انجام موت ہے. موت کے بعد جو زندگی ہے اس میں موت نہیں تو اس کو زندگی کیوں نہیں کہتے؟ اسے آپ زندگی نہیں مانتے، حالانکہ اس کے بعد موت نہیں ہے، مگر اس کو آپ زندگی نہیں مانتے. یہ بھی ایک موضوع، میں اس کی تفصیل میں بھی نہیں جاتا. عبادت دو طرح کی ہے. بدنی، جو ہم بدن سے کرتے ہیں، باڈی سے. ایک مالی ہوتی ہے جو مال سے کرتے ہیں. بدنی عبادت نماز ہے، روزہ ہے. مالی عبادت زکوٰۃ ہے، فطرہ ہے، صدقہ ہے. ان دونوں کو مرکب کر لیں تو حج میں جلوے نظر آتے ہیں. وہاں مال بھی لگتا ہے، جسم بھی آپ کا، اس کی محنت بھی ہوتی ہے. انسان ایمان والا جو کوئی نیک کام کرتا ہے اس پر اس کو ثواب کی امید ہے. ثواب اچھے بدلے کو کہتے ہیں جو اللہ کی طرف سے ملتا ہے. میں نماز پڑھوں، روزہ رکھوں، زکوٰۃ دوں، حج کروں، کسی سے مسکرا کے ملوں، اچھی بات کروں، راستے کا کانٹا ہٹا دوں، کسی کو پانی پلا دوں، کسی کے کام آ جاؤں، یہ ساری نیکیاں ہیں. مجھے ہر ایک پر ثواب کی امید ہے. اللہ قبول فرمائے گا اور ثواب عطا فرمائے گا، دعویٰ کر سکتا نہیں. وہ جو ثواب مجھے ملتا ہے، جس کی مجھے امید ہے، میں وہ کسی کو تحفہ دینا چاہوں، ہدیہ کرنا چاہوں، بخشنا چاہوں، تو شریعت یہ بتاتی ہے کہ میرا ثواب کم نہیں ہوگا. جتنوں کو بخشوں گا ان کو بھی اللہ عطا فرمائے گا. اس عمل کا نام، ثواب بخشنے کے عمل کا نام ایصال ثواب ہے. دونوں عربی کے لفظ ہیں. علماء بیٹھے ہیں، ان سے پوچھ لیں. ایصال کے معنی پہنچانا، پہنچا دینا، ثواب اچھا بدلا. میں نے نیک کام کیا، یا اللہ قبول فرما، مجھے ثواب عطا فرما. یا اللہ میری طرف سے یہ ثواب فلاں 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 ایک کو یا کروڑوں کو بخشوں. اللہ کے خزانے میں کمی نہیں، میرا ثواب اپنی جگہ رہے گا. جتنوں کو بخشوں گا ان سب کو بھی پہنچے گا. کتنا ثواب، اس کی بھی جھلک دکھا دوں. میں اور آپ بسم اللہ الرحمن الرحیم، اس کو تسمیہ کہتے ہیں. بسم اللہ کہتے ہیں. اس میں 19 حروف ہیں. کتنے؟ صرف اتنا پڑھنے پر مجھے 190 نیکیاں ملتی ہیں. الف لام میم 3 حرف ہے. الف لام میم 3 حرف ہے. تینوں پڑھے میں نے، 30 نیکیاں میرے دامن میں آ گئیں.
30 نیکیاں میرے دامن میں آ گئی. اندازہ کر لے. تو جب میں کسی کو بخشوں گا 30 نیکیاں مجھے بھی ملی, جتنوں کو بخشوں گا ان کو بھی ملے گی. اور ان کا فائدہ کیا ہوتا ہے آپ کو ایک بات سناتا ہوں. حیدرآباد والوں, اگر سنی ہوئی ہے بات ذہنوں میں تازہ کر لو, نہیں سنی ہوئی ہے تو یاد کر لو. کتاب کا نام ہے شرح الصدور. لکھنے والے امام جلال الدین سیوطی رحمت اللہ علیہ 10ویں صدی کے مجدد, جن کو 22 مرتبہ جاگتے ہوئے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت ہوئی. انہوں نے یہ کتاب لکھی ہے عربی میں, اب اس کا ترجمہ بھی مل جاتا ہے. مرنے کے بعد سے قیامت تک کی انہوں نے باتیں اس میں جمع کی ہیں. اس کتاب سے آپ کو واقعہ سناتا ہوں. حضرت شیخ حماد مکی رحمت اللہ علیہ قبرستان گئے. مسلمانوں کو مسلمانوں کے قبرستان میں جانا چاہیے. اسپیکر والے مجھے ایکو نہیں چاہیے, بالکل صاف کلیئر آواز ایک جگہ رکھ دیں اور وہ بھی کم کریں مہربانی. بالکل صاف آواز. وہ نعت خوانوں کی ضرورت ہوتی ہے, ایکو میری ضرورت نہیں ہے, ٹھیک ہے. مسلمانوں کو مسلمانوں کے قبرستان میں جانا چاہیے. کیوں؟ ایک تو موت یاد رہے گی, دنیا سے دلچسپی کم رہے گی. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد مسلم دیگر کتابوں میں موجود, فرمایا کنت نہیتکم عن زیارت القبور فزورها, میں تمہیں قبروں کی زیارت سے منع کیا کرتا تھا. یہ نئے لوگ ہیں, کہا آواز کم کر دیں اور ایک جگہ رکھ دیں بھائی, آسانی ہوگی. میں تمہیں قبروں کی زیارت سے منع کیا کرتا تھا, اب حکم دیتا ہوں کہ زیارت کیا کرو تاکہ دنیا سے رغبت کم ہو اور موت یاد رہے. تو مسلمانوں کے قبرستان میں ضرور جایا کریں. شیخ حماد مکی فرماتے ہیں میں قبرستان گیا, وہاں جا کر میں نے فاتحہ پڑھی. تھوڑی سی آواز اور کم ہو جائے, اور کم ہو جائے, بس یہاں روک دیجیے گا, اب نہ چھیڑیے گا. یہ جو سیٹی بج رہی ہے یہ نہیں بجنی چاہیے. فاتحہ پڑھی. گرمی کا موسم تھا, دھوپ تھی. میں وہیں ایک چھاؤں میں ایک درخت کے نیچے سو گیا. خواب میں دیکھا قبروں والے قبروں سے باہر نکلے ہوئے ہیں اور شور مچا ہوا ہے. تو میں نے پوچھا کیا بات ہے, قیامت قائم ہو گئی؟ تم لوگ قبروں سے باہر نکلے ہوئے ہو, کیا قیامت قائم ہو گئی؟ شور کیسا ہے؟ تو ان قبروں والوں نے جواب دیا قیامت قائم نہیں ہوئی. ان کا پھر یہ شور کیسا ہے, تم لوگ باہر کیوں نکلے ہوئے ہو؟ کہا 1 سال پہلے. کتنا عرصہ؟ 1 سال پہلے ایک نیک شخص آیا تھا, اس نے آ کر سورہ اخلاص قل هو اللہ پڑھ کر ہم سب کو ثواب بخشا تھا. 1 سال سے وہ ثواب بانٹ رہے ہیں, ابھی تک ختم نہیں ہوا. ایک مرتبہ سورہ اخلاص کا اتنا ثواب تو پورا قرآن پڑھیں گے تو کتنا ثواب ہوگا. آپ دنیا میں ایک دوسرے سے ملتے ہو, تحفہ دیتے ہو, کوئی ہدیہ کرتے ہو,
وفات کے بعد یہی تحفہ ہوتا ہے ان کے لیے جو وفات پا جاتے ہیں. وہ اس بات کے منتظر رہتے ہیں کہ کوئی ہمیں ثواب بخشے، کیونکہ ثواب بخشنے سے گناہ گار کے گناہ معاف ہو جاتے ہیں، نیکوکار کے درجے بلند ہو جاتے ہیں. ہم تو غوث پاک کو بھی ثواب بخشتے ہیں، خواجہ غریب نواز کو بھی ثواب بخشتے ہیں. تو نیکوں کو ثواب بخشیں، ان کے درجے بلند ہوتے ہیں. گناہ گار کو ثواب بخشیں، اس کے گناہ معاف ہوتے ہیں. میں ان دونوں پر آپ کو حدیث شریف سناتا ہوں. میرا اپنا بیان نہیں، صحاح میں میرے والد صاحب نے پورا کتابچہ لکھا ہے ثواب العبادات، اردو انگلش میں موجود ہے. میرے نام کا پیج ہے کوکب نورانی ukadvi.com، اس پہ مل جائے گا، ورنہ ضیاء القرآن پبلیکیشن سے آپ کتاب لے سکتے ہیں، اس میں یہ تمام باتیں موجود ہیں. میرے پیارے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں امتی امت مرحومہ، میری امت امت مرحومہ ہے. حیدرآباد والوں کو اگر مرحوم کا معنی معلوم نہیں ہے، کسی کو مرحوم کہہ دیں گے تو وہ کہے گا میں ابھی زندہ ہوں. مرحوم کے معنی مردہ نہیں ہے، زندہ کو بھی کہہ سکتے ہیں. مرحوم کے معنی جس پر رحمت کی گئی. تو حضور نے فرمایا میری امت امت مرحومہ ہے جس پر رحمت کی گئی. تدخل قبورها بذنوبها، میری امت کے لوگ قبروں میں جائیں گے، ان کے گناہ ان کے ساتھ ہوں گے. یہاں ایک مسئلہ، پڑھے لکھے لوگ موجود ہوں گے، آپ مجھ سے زیادہ جانتے ہیں. آپ کے سامنے کچھ لوگ بحث کرتے ہیں حسی اور معنوی کی. یہ عام آدمی نہیں سمجھیں گے، میں اشارہ کر رہا ہوں ان کے لیے جو بحث کرتے ہیں کہ حسی اور معنوی. حضور فرماتے ہیں گناہ قبروں میں ساتھ. ابھی بولنے پہ ٹیکس نہیں لگا، مجھے پتہ ہے مہنگائی بہت ہو گئی ہے، لیکن بولنے پہ ابھی ٹیکس نہیں ہے. فرمایا میری امت کے لوگ قبروں میں جائیں گے، ان کے گناہ ان کے. تھیلی ہوگی کوئی بریف کیس کسی بیگ میں، ساتھ جائیں گے. اب یہاں حسی اور معنوی کی بحث کرنے والے بتائیں کہ کیا ہے یہ. ساتھ جائیں گے، کوئی تھیلا بنا کے نہیں رکھا جائے گا، ساتھ جائیں گے. تو جب گناہ ساتھ جائیں گے تو ایمان والوں کی نیکیاں ساتھ نہیں جائیں گی؟ کیا ان کے دل میں جو نبی کی محبت ہے وہ ساتھ نہیں جائے گی؟ کہنے والوں نے کہا لحد میں عشق رخ شاہ کا داغ لے کے چلے، اندھیری رات سنی تھی چراغ لے کے چلے. کیونکہ قبر میں اجالا ہوگا تو نبی کے نور سے ہوگا. بات آئی تھی میں نے کر دی. فرمایا میری امت کے لوگ قبروں میں جائیں گے، ان کے گناہ ان کے ساتھ ہوں گے. وَتَخْرُجُ مِنْ قُبُورِهَا لَا ذُنُوبَ عَلَيْهَا، جب قبروں سے نکلیں گے، نکالے جائیں گے، ان پر کوئی گناہ نہیں ہوگا. صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین نے پوچھا حضور ان کے گناہ کہاں چلے جائیں گے؟ فرمایا تمحص عنہا باستغفار المؤمنین، یہ جو ایمان والے استغفار کرتے رہتے ہیں، بخشش کی دعائیں کرتے رہتے ہیں، ایصال ثواب کرتے رہتے ہیں، اس سے اللہ ان کے گناہ مٹا دے گا. فائدہ ہوا یا نہیں؟ اگر سب کہہ دیں تو بڑی مہربانی. تو بتائیے ایصال ثواب کرنا چاہیے یا نہیں چاہیے؟
اگر آپ کو واقعی اپنے ایمان والوں سے محبت ہے تو آپ کوشش کریں گے فائدہ ہو، تو ہم ایصال ثواب کر کے ان کو فائدہ پہنچاتے ہیں، خود بھی فائدے میں رہتے ہیں۔ جتنا ایصال ثواب کریں گے ہمارا ثواب اپنی جگہ باقی رہے گا۔ یہ نہیں کہ ان کو دے دیا تو پلے کچھ نہیں رہا، آپ کے پلے میں جمع رہے گا۔ اسی لیے کہتے ہیں نا، کبیرہ ہو یا صغیرہ، گناہوں کا ذخیرہ نہ کرو، کرو تو نیکیوں کا ذخیرہ کرو۔ توجہ، یہ حدیث آپ نے سن لی کہ گناہ گار کو ایصال ثواب کریں گے تو اس کے گناہ معاف ہو جائیں گے، اس کے گناہ معاف ہو جائیں گے۔ اب گناہ کتنے ہیں آپ گن لیں گے، شاید نہ گن سکیں۔ کوئی کہے گا 1 لاکھ 2 لاکھ 10 لاکھ 50 لاکھ کروڑ 2 کروڑ 20 کروڑ 50 کروڑ، جتنے بھی ہیں گناہ بالآخر گنے جائیں گے۔ رب کی رحمت گنی جا سکتی؟ میرے نہیں، پوری کائنات کے گناہ کم پڑ سکتے ہیں، رب کی رحمت کم پڑ سکتی نہیں۔ تو اللہ کی رحمت سے مایوس نہیں ہونا، یہ ایصال ثواب کرنا کتنا اچھا عمل ہے۔ بلکہ وہ اولاد جن کے ماں باپ وفات پا گئے ہوں، ان کے لیے یہ ہے کہ وہ جب بھی دعا کریں اپنے ماں باپ کے لیے بھی دعا کریں۔ اگر وہ ماں باپ کے لیے دعا نہیں کرتے، ان کی دعا عرش تک نہیں جاتی، زمین و آسمان کے درمیان لٹکی رہتی ہے۔ تم اولاد ہو، ماں باپ کے لیے دعا کرو تاکہ انہیں بھی فائدہ ہو، تمہیں بھی۔ اب دوسری بات، دوسری حدیث کہ نیکوکار کو ایصال ثواب کریں تو کیا ہوتا ہے۔ نیکوکار کا مطلب نیک کام کرنے والا، کار کام کو کہتے ہیں، نیکو کا مطلب اچھے کام کرنے والا۔ سنیں، جنت کا نام تو سنا ہوگا، جانا بھی چاہتے ہوں گے، شوق بھی ہوگا۔ یہ اور بات ہے کہ جنت میں جانے والے کام نہیں کر رہے، جانا چاہتے ہیں۔ جنت کے دروازے کتنے ہیں؟ 8۔ ماشاءاللہ، خوشی ہوئی، آپ کو معلوم ہے۔ جنت کے درجے کتنے ہیں؟ ماشاءاللہ، ادھر سے آواز آئی 100، بالکل ٹھیک۔ ایک درجے سے دوسرے درجے میں جب آپ کا ترقی ہوگی، سلسلہ چلے گا، تو نعمتوں میں اضافہ ہو جائے گا۔ اللہ بندے سے فرمائے گا کچھ مانگتا ہے، بول کیا مانگتا ہے۔ آپ کو اس وقت سمجھ نہیں ہوگی، آپ کو جنت میں بھی علماء کی ضرورت پڑے گی، ان سے پوچھنا پڑے گا بتاؤ کیا مانگوں۔ تو علماء سے تعلق اپنا اچھا رکھو، ورنہ ہو سکتا ہے وہ کہہ دیں دنیا میں تم نے ہم سے اچھا سلوک نہیں کیا، ہم نہیں بتاتے۔ بہرحال جنت میں 100 درجے، ایک درجے سے دوسرے درجے کے درمیان زمین و آسمان کا فاصلہ۔ نعمتیں، سب سے کم درجے کے جنتی کو 70 حوریں ملیں گی۔ کتنی؟ اور فلیٹ سسٹم نہیں ہے جنت، ورنہ ایک کمرے میں 70 تو لڑ کے ہی ختم ہو جائے۔ وہ میمن سوسائٹی کی طرح نہیں ہوگا، بلکہ پوری میمن سوسائٹی بھی شاید ایک آدمی کو ملے گی، وہ بھی کم رہ جائے گا۔ 100 درجے ہیں۔ اب آئیے حدیث سنیے، صحاح 6 میں حدیث موجود۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں ایک شخص جنت میں تھا، اچانک اس کا درجہ بلند ہو گیا۔ وہ عرض کرے گا یا ربی انا لی ھذا، یا اللہ یہ جو میرا درجہ بلند ہو گیا، نعمتوں میں اضافہ ہو گیا، اس کی وجہ کیا ہوئی؟ اس کو جواب دیا جائے گا باستغفار ولدک لک،
تو ایک نیک بیٹا چھوڑ آیا ہے، وہ تیرے لیے استغفار کرتا رہتا ہے، اس کی وجہ سے تیرا درجہ بلند ہو گیا ہے۔ آپ نے سن لیا، سبحان اللہ بھی کہا۔ یہ بتائیے جس کا درجہ بلند ہوگا اس کو خوشی ہوگی یا نہیں ہوگی؟ اب میری بات سن لیں، ہم نے غوث پاک کو نہیں دیکھا، کام وہ کیا جس نے ان کو خوش کر دیا۔ تو کوئی اللہ والا خوش ہو جائے تو سمجھو اللہ خوش ہو گیا۔ کل قیامت کے دن غوث پاک فرمائیں گے، اے میرے مرید، اے میرے چاہنے والے، تو نے دنیا میں رہ کے مجھے خوش کیا، آج میں تجھے خوش کر دوں۔ وہ اللہ کے حضور سفارش فرما دیں گے، بیڑا پار ہو جائے۔ تو پتہ چلا گناہگار کو ایصال ثواب کریں اس کے گناہ معاف ہوتے ہیں، نیکوکار کو کریں اس کے درجے بلند ہوتے ہیں۔ اب میری اگلی بات سنیں اور سب کے سب دھیان سے سنیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابی حضرت سعد، سب کہیں رضی اللہ تعالی عنہ، انتقال فرما گئے، وفات پا گئے۔ حضور نے فرمایا سعد کی وفات سے عرش الہی ہل گیا ہے، اہتز العرش، عرش لرز گیا۔ کتنے نیک ہوں گے وہ، جب غلاموں کی یہ شان ہے، آقا کی کتنی شان ہوگی۔ ان کو یہ درجہ کیسے ملا؟ نبی کی غلامی سے۔ تو جس نبی کی غلامی اتنا درجہ دیتی ہے، اس نبی کی شان کتنی ہوگی۔ میرے نبی جیسا تو کیوں نہ کہیں سب سے اولا و اعلی، سبحان اللہ، سب سے اولا و اعلی ہمارا نبی، سب سے بالا و والا ہمارا نبی، سب سے بالا و والا، اور سارے اچھوں سے اچھا سمجھیے جسے، ہے اس اچھے سے اچھا ہمارا نبی، ہے اس اچھے سے اچھا۔ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا سعد کی وفات سے عرش ہل گیا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے خود ان کی نماز جنازہ پڑھائی۔ بڑی عزت کی بات، حضور نماز جنازہ پڑھا دیں۔ حضور فرمایا کرتے تھے کسی کی وفات ہو مجھے خبر دو تاکہ میں اس کی نماز پڑھوں، میرا نماز پڑھنا اس کے لیے رحمت ہوگا۔ کوئی اللہ والا نماز پڑھا دے ہم خوش ہو جاتے ہیں، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے نماز پڑھائی، معمولی بات۔ اب یہاں میں روک کر اس حدیث کو برانچ لائن نکال رہا ہوں، انشاءاللہ مین لائن پہ پھر آئیں گے۔ نماز جنازہ مومن کی ضرور پڑھا کرو، نماز جنازہ مومن کی ضرور پڑھا کرو۔ منافق کی پڑھنے کی اجازت، میرا حکم نہیں ہے سورہ توبہ پڑھ لیں۔ وَلَا تُصَلِّ عَلَىٰ أَحَدٍ مِّنْهُمْ مَاتَ أَبَدًا وَلَا تَقُمْ عَلَىٰ قَبْرِهِ، جس کا عقیدہ درست نہیں نہ اس کی نماز پڑھیں گے نہ اس کی قبر پہ کھڑے ہوں گے۔
یہ حکم کس کا ہے؟ اللہ کا. لوگ کہیں گے لو جی مردوں سے بھی دشمنی ہے. تو جب وہ اللہ کا وفادار نہیں ہے تو پھر ہم اس سے وفاداری کیوں کریں؟ سمجھ آئی ہے بات؟ اور حکم اللہ دے رہا ہے. آپ کا معیار اخلاق جیسا کیسا ہے وہ آپ کا ہے، یہ حکم رب کا ہے. مومن کی نماز جنازہ پڑھنی چاہیے. پھر شرح الصدور امام سیوطی کی کتاب سے حوالہ دے رہا ہوں. ایک علاقے میں ایک کفن چور تھا. کفن چور، اس کا کام تھا مردوں کے کفن چوری کرتا تھا. نماز جنازہ میں جاتا تھا، تدفین میں قبرستان بھی جاتا تھا، دیکھتا تھا کدھر مٹی زیادہ ڈالی ہے کدھر کم ڈالی ہے، کیونکہ اس نے آ کے اپنا کام. لوگ چلے جاتے تھے، اندھیرے میں آتا تھا، اتنا ماہر ہو گیا تھا، قبر میں ہاتھ ڈالتا اور ایک جھٹکے سے سارا کفن کھینچ لیتا تھا. اس کی عادت بن گئی تھی. خوف نکل جائے، اللہ کا خوف نہ ہو تو پھر بندہ اسی طرح ہو جاتا ہے. غلط غذا کھائیں گے جس میں حرام لقمہ ہوگا یا شبہ والا، تو پھر آپ کو یہ حلال حرام کی تمیز نہیں رہے گی. ڈرنا چاہیے. یہ جو خوف نکل جاتا ہے اللہ کا، یہ حرام لقموں کی بات ہے. کمائی بھی حلال ہو، غذا بھی. اس علاقے میں ایک اللہ کی نیک بندی رہتی تھی، ولیہ. اس کی وفات ہوئی، دنیا آئی بہت کہ نیک کی نماز جنازہ ہے، ضرور شامل ہونا چاہیے. نماز جنازہ اللہ والے کی ہو تو اللہ کی برکت سے، اللہ تعالیٰ کی عطا سے اللہ نماز پڑھنے والوں کو بخش دیتا ہے. حدیث میں 3 باتیں ہیں. کسی کی میت میں نماز جنازہ میں 3 صفیں بن جائیں. دوسری حدیث میں 40 آدمی آ جائیں. تیسری حدیث میں 100 مسلمان شامل ہو جائیں. اس کی وجہ سے اللہ میت کو بخش دیتا ہے. اور کوئی ایسا نیک ہوتا ہے جتنے نماز پڑھے اس کی وجہ سے وہ بخشے جاتے ہیں. تو وہ اللہ والی وفات پا گئی، دنیا آئی جنازے میں. یہ بھی آیا کفن چور، اس نے بھی نماز پڑھی. تدفین ہو گئی، لوگ چلے گئے. یہ اپنے طریقے کے مطابق رات کو آیا، جگہ اس نے بنائی، ہاتھ اندر ڈالا تو اندر سے کسی نے ہاتھ پکڑ لیا. ہاتھ جنتی کا کفن چرانے لگا. آواز کیا آئی؟ جنتی کا کفن چرانے لگا. اس نے کہا میں کدھر سے جنتی، میں تو کفن چور ہوں، میں نے کہاں سے جنت میں جاؤں گا. آواز آئی جس نے بھی اس کی نماز پڑھی ہے سارے بخشے گئے. سمجھ آ رہی ہے بات؟ جب نبی کے غلاموں کی نماز پڑھیں تو سارے بخشے جائیں. اندازہ کرو جس کی نماز نبی پڑھائیں کتنا درجہ ہوگا. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے نماز پڑھا کر کیا فرمایا؟ فرمایا میرے صحابیوں تمہارے ساتھ 70,000 فرشتے نے بھی نماز پڑھی ہے. ان کی وفات سے عرش ہل گیا. خود نبی پاک نے نماز پڑھائی، 70,000 فرشتے نے بھی نماز پڑھی. پھر جنازے کے ساتھ چلنا. کیا کہا میں نے؟ جنازے کے ساتھ چلنا. آج کل اس کا رواج بھی اٹھتا جا رہا ہے. ایک قدم پر ایک قیرات، جس کو انگلش میں کیرٹ کہتے ہیں، اتنا ثواب ملتا ہے. ایک کیرٹ کا ایک قدم پر. اور وہ کیرٹ آپ سونے کی دکان پہ جائیں گے، کیرٹ وہ اتنا سا بتائے گا، چٹکی میں بھی وہ بہت چھوٹا رہے گا. لیکن یہ کیرٹ کتنا بڑا؟ احد پہاڑ کے برابر.
صرف ایک قدم جنازے کے ساتھ چلنے پر اتنا ثواب ہوتا ہے. یہ آپ کو ترغیب دی گئی مسلم معاشرے میں محبت بڑھانے کے لیے، آپس میں اتفاق بڑھانے کے لیے، نیکیاں بڑھانے کے لیے. اسلام کی تعلیمات دیکھو کہ انسان کے ساتھ محبت کا اظہار کرے، مگر ہمیں اب یہ پسند نہیں. ہم نے اپنے طریقے نکال لیے، فاصلے ہوتے جا رہے، محبتیں ختم ہوتی جا رہی. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم جنازے کے ساتھ چلے. قبرستان جانے کے بعد جب قبر کو دی گئی، ان کو اس میں لٹا دیا گیا، مٹی ڈال کر قبر جب ان کی بنا دی گئی، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم قبر کے پاس بیٹھ گئے. دفن کرنے کے بعد قبر کے پاس ہمیں حکم ہے کہ کسی کو دفنانے کے بعد اتنی دیر تک وہاں بیٹھیں جتنی دیر میں اونٹ ذبح کر کے بوٹیاں بنا لی جائیں. کتنا ٹائم لگتا ہوگا آپ اندازہ کر لیں، گھنٹہ، 1.5 گھنٹہ، 2 گھنٹے لگتے ہوں گے. اتنی دیر بیٹھیں کیونکہ جو قبر میں گیا اس کے لیے نئی جگہ ہے. جب آپ بیٹھ کے پڑھتے ہیں وہ اس جگہ سے مانوس ہو جاتا ہے. اب اگلی بات سنیں جس کے لیے میں نے یہ واقعہ سنایا. وہ صحابی جس کے وفات پر عرش ہلا، وہ صحابی جس کے نماز جنازہ کے امام، رہنے دینا، جس کے جنازہ کے امام نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم بنے. نہیں صرف اتنا ہی نہیں بلکہ 70,000 فرشتے نے بھی نماز پڑھی. حضور نے فرمایا میرے صحابیوں، جب سعد کو دفن کیا گیا اس کی قبر نے اس کو دبایا، اس کی قبر نے اس کو آپ کو دباتے ہوئی نظر نہیں آئے گی. جو اینٹیں آپ لگا دیتے ہیں وہ ہلتی نظر نہیں آئیں گی، پھر وہی حسی اور معنوی کی بات آ جائے گی. قبر نے دبایا اور یہ ہر ایک کو دباتی ہے، ہر ایک کو دباتی. منافق کو اس طرح دبائے گی، ادھر کی پسلیاں ادھر اور ادھر کی پسلیاں ادھر. میں ڈرا نہیں رہا ہوں، یہ میمنوں کا علاقہ، مومنوں کا علاقہ. مومن کو اس طرح دبائے گی جیسے ماں بچے کو گود میں لے کے دباتی ہے. مومن رہنا، اپنے عقیدے صحیح رکھنا. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے قبر کے پاس بیٹھ کے پڑھنا شروع کر دیا، سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ. صحابہ نے سنا، انہوں نے بھی پڑھنا شروع کر دیا. حضور نے پڑھا، اس کے بعد اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر. صحابہ نے بھی پڑھنا شروع کر دیا. پہلا مسئلہ، قبر کے پاس بیٹھ کے پڑھنا غلط نہیں، نبی کی سنت ہے. کوئی اگر اس کو غلط کہہ رہا ہے تو وہ حدیث سے واقف نہیں ہے. اسے کو پڑھ کے آ، بغیر پڑھے بات نہ کر. تیری معلومات میں کمی ہے، دین میں کمی نہیں. حضور نے پڑھا. صحابہ میں سے کسی نے مہربانی کی پوچھ لیا، لما سبحت ثم کبرت یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. حضور آپ نے یہ جو تسبیح اور تکبیر پڑھی ہے کیوں پڑھی ہے؟ ہمیں پتہ چل جائے. اگر صحابی سوال نہ کرتے، ہو سکتا ہے واضح نہ ہوتا، تو صحابہ نے مہربانی کی یا نہیں کی؟ اونچی گئی ہے تو صحابیوں کو سلام کرنا چاہیے یا نہیں؟ جن سے ہمیں ایسی معلومات ملی ہیں، جن کی وجہ سے اتنی باتیں پہنچی ہیں، وہ ہمارے محسن ہیں یا نہیں؟ تو ان کی گستاخی کسی طرح ہمیں روا ہوگی، کچھ ہمیں فائدہ ہوگا، بلکہ ایمان کا مسئلہ بن جائے گا.
نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب سعد کو اس کی قبر میں لٹا دیا گیا، قبر بند کر دی گئی، اس کی قبر نے اس کو دبایا، میں نے تسبیح پڑھی میرے ساتھ تم نے پڑھی، میں نے تکبیر پڑھی میرے ساتھ تم نے پڑھی، اس کی برکت سے اللہ نے اس کی قبر کو اس پر کشادہ کر دیا۔ کشادہ کا مطلب چوڑائی میں، لمبائی میں پھیلا دیا، وسعت دے دی، اس کو بڑھا دیا، آسانی کر دی ان کے لیے۔ تو پڑھنے کا فائدہ ہوا یا نہیں ہوا؟ ہوا نا؟ تو پڑھنا چاہیے یا نہیں؟ قبرستان جائے تو پڑھنا چاہیے یا نہیں؟ اچھا، اب قبرستان کی بات آئی ہے، ایک مسئلہ سنا دیتا ہوں۔ ہمیں حکم ہے مسلمانوں کے قبرستان جائیں تو جا کر کیا کریں؟ سلام۔ کیا کریں؟ زور سے کہیے، بڑی مہربانی، کیوں کہلواتا ہوں آپ کو یاد ہو جائے۔ اب علماء سے پوچھو سلام کس کو کرنا چاہیے؟ سلام اس کو کرنا چاہیے جو سن سکے اور سن کر جواب دے سکے۔ جو سنتا نہیں اس کو سلام نہیں کر سکتے، جو جواب نہیں دے سکتا اس کو سلام نہیں کر سکتے۔ سنے اور سن کر جواب دے سکے۔ نماز پڑھتے ہو، قعدے میں، قعدے کا مطلب جب بیٹھتے ہو جس کو آپ اردو میں التحیات بیٹھنا کہتے ہیں، اس میں آپ کہتے ہو السلام علیکہ ایھا النبی ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ مائک نہیں لگا ہوتا، اسپیکر نہیں ہوتا، ٹیلی فون سے آپ نہیں کرتے، آپ ہونٹوں ہونٹوں میں پڑھ رہے ہوتے ہیں۔ میرا نبی سنتا بھی ہے، جواب بھی دیتا ہے۔ خود نانوتوی صاحب لکھتے ہیں کہ اگر جواب نہیں دیتے، سنتے نہیں ہیں تو کتنا بڑا مذاق ہوگا یہ دین میں۔ پتہ چلا میرا نبی سنتا بھی ہے، سن کر جواب بھی دیتا ہے۔ ہمیں سنائی نہیں دیتا، میں توقف کرتا ہوں انتظار تاکہ جواب کا وقفہ، تو پتہ کیا چلے۔ ہمیں معلوم ہونا چاہیے کہ سلام اس کو کرنا ہے جو سن سکے اور سن کر جواب۔ دوسرا مسئلہ، کچھ لوگ کہتے ہیں اللہ کے سوا کسی کو یا کہہ کے نہ پکارو۔ اللہ کے سوا کسی کو یا کہہ کے، آپ کو معلوم ہوگا، آپ کے بھی سننے میں آیا ہوگا، وہ کہہ دیتے ہیں، ان کو بھی معلوم نہیں ہے، شاید پڑھا نہیں ہے، قرآن حدیث نہیں پڑھا، اس لیے کہہ دیتے ہیں۔ کہتے ہیں یا صرف اللہ کو، یا اللہ، یا رحمان، یا ستار، یا غفار، یا رسول، یا علی، یا غوث مت کہو۔ وہ ایسا کہتے ہیں۔ کہتے ہیں مردے سنتے نہیں ہیں، تو آپ قبرستان جا کر کیا کہتے ہیں؟ السلام علیکم۔ یا اہل القبور مسلمانوں کا قبرستان ہو، اور اگر کہیں الگ الگ ہے تو یا اہل الدیار من المؤمنین، اس طرح کہنا ہے۔ یا بھی کہا کن کو؟ مردوں کو یا زندوں کو؟ جواب دیجئے۔ مردوں کو یا بھی کہا، اور ابھی آپ مسئلہ سن چکے کہ سلام اس کو کرنا ہے جو سن سکے اور سن کر جواب دے سکے۔ اور جس کا کلمہ پڑھنے والے سنتے ہیں وہ آقا کیوں نہیں سنتا؟ جلاء الافہام کتاب کا نام علامہ ابن قیم حدیث نقل کرتے ہیں، لیس من عبد یصلی علی الا بلغنی صوتہ حیث کانا۔ میرے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں، کوئی بندہ عبد نکرہ، نفی کے تحت، لیسا کا لفظ نفی کے تحت آیا، معنی عام ہو گیا۔ کوئی بندہ ایسا نہیں، وہ کہیں بھی ہو مجھ پہ درود بھیجتا ہے، اس کی آواز مجھ کو پہنچتی ہے۔
مجمع میں کتنے بیٹھے ہوئے تسبیح میں پڑھ رہے ہوں گے حضور سن رہے ہیں، سن رہے۔ اللہ فرماتا ہے جو بندہ میرا پیارا بن جاتا ہے اس کے کان میں بن جاتا ہوں۔ یہ تو اس کی شان جو پیارا بن جائے، تو جس پیارے کی خاطر کائنات بنائی اللہ نے ان کو کتنی شان عطا کی ہوگی۔ اعلیٰ حضرت جھوم اٹھے اور بڑا پیارا شعر فرمایا، فرماتے ہیں دور و نزدیک کے سننے والے وہ کان۔ کان کا لفظ ایک تو یہ کان ہے جو آپ کے چہرے پہ لگے ہوئے، ایک کان وہ ہوتی ہے جس میں سے آپ ہیرے نکالتے ہیں، موتی نکالتے ہیں، اس کو مائن انگلش میں کہتے ہیں۔ کان، نمک کی کان، لوہے کی کان، سونے کی کان کہتے ہیں نا۔ اس شعر میں 2 مرتبہ کان کا لفظ آیا، ایک یہ کان اور اب دوسری کان کون سی؟ دور و نزدیک کے سننے والے وہ کان، کان لالے کرامت پہ لاکھوں سلام۔ لال موتی کو کہتے ہیں کرامت، عزت، بزرگی۔ میرے نبی کے کان جو ہیں وہ کرامت والے موتیوں کی کان ہے۔ میرے دوستوں اور بزرگوں، سلام اس کو کرنا ہے جو سن سکے اور سن کر جواب دے سکے، اور مردوں کو یا کہنے کا ثبوت بھی مل گیا۔ جو منع کرتے ہیں وہ وہاں جا کے یا کیوں کہتے ہیں؟ اور میں نے آپ کو اللہ کا فرمان سنایا، اللہ فرماتا ہے جو میرا پیارا بن جاتا ہے اس کے کان میں بن جاتا ہوں۔ پھر اس کو فاصلوں کا فرق نہیں، پھر حیدرآباد کی میمن سوسائٹی سے پکارو، غوث بغداد میں سنتے ہیں، کوئی شبہ نہیں، کیونکہ اللہ فرماتا ہے اس کے کان میں بن جاتا ہوں، اس کی آنکھ میں بن جاتا ہوں، اس کے ہاتھ میں بن جاتا ہوں۔ یہ مسئلہ آیا درمیان میں کر دیا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی عطا دیکھو، مہربانی دیکھو، ہمیں کوئی شبہ نہیں، کوئی شبہ نہیں۔ تو حضرت سعد والی حدیث سے بھی آپ کو پتہ چل گیا۔ اب ایک بات آپ کو اور سنانی ہے، ذرا وہ بھی سن لیں۔ ہم لوگ اچھی طرح جانتے ہیں کہ جب کوئی انسان وفات پا جاتا ہے اس کا عمل کٹ جاتا ہے، اب عمل کا سلسلہ نہیں رہا، عمل کا سلسلہ نہیں رہا۔ ابن ماجہ میں حدیث موجود ہے، 7 کام ایسے ہیں اگر بندہ کر جائے تو وہ صدقہ جاریہ، صدقہ جاری رہنے والا، کنٹینیوس، اس میں کنٹینیوٹی ہوتی ہے، وہ کٹتا، ڈسکنیکٹ نہیں ہوتا۔ سب سے پہلی بات حدیث میں، میں ترتیب سے نہیں، اب 7 چیزیں بتا رہا ہوں، مسجد بنا دے۔ کیا بنا دے؟ یا مسجد میں حصہ ڈال دے، تو اس میں جو نماز پڑھے گا اس کو بھی ثواب ہوگا، قرآن پڑھے گا اس کو بھی ثواب ہوگا، اعتکاف کرے گا اس کو بھی ثواب ہوگا، اور جس نے اس میں حصہ ڈالا ہوگا یا جس نے بنائی ہوگی ان سب کے برابر اس کو ثواب ہوگا۔ اب سیدنا صدیق اکبر کا ثواب گنو ذرا۔ میرے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ منورہ آئے، کھجوروں کا ایک باغ تھا، کسی زمانے میں اب خشک ہو چکا تھا۔ حضور کو وہ جگہ مسجد کے لیے پسند آ گئی، فرمایا مجھے یہ جگہ چاہیے، میں نے مسجد بنانی ہے۔ سہل اور سہیل 2 یتیم بچے تھے جن کی وہ جگہ تھی۔ حضور نے فرمایا ان سے کہو پیسے لے لیں، جگہ دے دیں۔ انہوں نے کہا ہم مفت دیتے ہیں، اپنی طرف سے دیتے ہیں۔ فرمایا نہیں، پیسے دے۔ پیسے کس نے دیے؟ صدیق اکبر نے دیے۔ مسجد نبوی میں ایک نماز کا ثواب کتنا ہے آپ علماء سے سنتے ہیں، کچھ آپ کو بتاتے ہوں گے 50,000، چلو 50,000 پہ ہی رہتے ہیں، آگے نہیں چلتے، تو 50,000 ایک نماز کا، اور 1400 سال سے اس میں لوگ نماز پڑھ رہے ہیں، اعتکاف کر رہے ہیں، قرآن پڑھ رہے ہیں، نیکیاں کر رہے ہیں، سب کو ثواب ہو رہا ہے، سب کے برابر صدیق اکبر کو ثواب ہو رہا ہے۔ اور جس کے حکم سے بنائی اس نبی کا
حالانکہ ان کے لیے وَإِنَّكَ لَأَجْرًا غَيْرَ مَمْنُونَ والی بات میں پھیلاتا نہیں ہوں، شاخیں بہت نکلیں گی۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد کہ جو مسجد بنا دے تو جب تک مسجد رہے گی اس میں عبادت ہوتی رہے گی، بنانے والے کو، اس میں حصہ ڈالنے والے کو ثواب ملتا رہے گا، صدقہ جاریہ ایک۔ دوسری بات قرآن کریم، اس کا نسخہ کسی کو دے دیا پڑھنے کے لیے، مسجد میں رکھ دیا، مزار پہ رکھ دیا، کہیں مدرسے میں رکھ دیا، دین کی کوئی کتاب جس کو پڑھے گا عالم بنے گا، پھر آگے بنائے گا، پھر آگے، جب تک وہ سلسلہ جاری رہے گا اس کو ثواب ملتا رہے گا۔ تیسری چیز کنواں، نہر نکلوا دے، کنواں بنوا دے، پانی پلائے، کیا کرے؟ مجھے سب کی آواز چاہیے، مجھے مزہ نہیں آیا۔ کیوں میں کہلواتا ہوں؟ وجہ ہوتی ہے۔ ہم محرم میں سبیل لگا لیں، میلاد النبی پہ شربت پلائیں تو کچھ لوگ پسند نہیں کرتے، اور یہاں کیا کہا جا رہا ہے؟ جو پانی پلائے۔ حدیث شریف میں اور روایتوں میں ہے جس کے گناہ بہت زیادہ ہو جائیں، کوئی یہ سمجھے میرے گناہ سمندر کی جھاگ کے برابر ہو گئے، فرمایا فَاسْقِ الْمَاءِ عَلَى الْمَاءِ، لوگوں کو پانی پر پانی پلائے، اس کے گناہ معاف ہو جائیں گے۔ پانی روکنا نہیں چاہیے، پانی روکنا یہ یزیدی کام ہے، پانی روکنا یزیدی کام ہے، روکنا۔ آج کل کوئی کسی کا پانی کاٹے روکے تو اچھی بات نہیں ہے۔ میرے دوستوں اور بزرگوں، پانی کا انتظام کر دیں، سرائے بنا دے، موٹل مسافروں کے لیے کہ مسافر آئیں گے رہیں گے ان کو فائدہ ہوگا، تو یہ بھی جب تک وہ فائدہ اٹھاتے رہیں گے اس کا ثواب ہوگا۔ اور سنیں، اور سنیں، کوئی ایسا کام کیا، کسی کو قرآن پڑھا دیا، دین سکھا دیا، وہ آگے سیکھ کر آگے جائے گا، دوسروں کو سکھائے گا، یہ سلسلہ چلتا رہے گا، یہ بھی صدقہ جاریہ ہے، یہ بھی صدقہ جاریہ ہے۔ اسلام وہ دین ہے، ایک شخص نے راستے میں ایک میخ مطلب سمجھتے ہیں یا کوئی اور نام لوں، لکڑی کا ایک قلعہ گاڑ دیا کہ کوئی جانور باندھ لے، کوئی کھونٹی گاڑ دی کہ کوئی جانور باندھ لے، اس کو بھی ثواب ہے۔ دوسرے نے اکھاڑ دیا کہ کسی کو ٹھوکر نہ لگ جائے، دونوں کو ثواب ملے گا۔ نیت پر، انما الاعمال بالنیات، میرا دین نیکی سکھاتا ہے، آسانیاں کرتا ہے، لوگوں کے لیے مشکلات نہیں کرتا۔ میرے دوستوں اور بزرگوں، صدقہ جاریہ جو یہ کام کرتا ہے اس کا ثواب چلتا رہتا ہے، اور کتنا ہو جاتا ہے ہم شمار کر سکتے نہیں۔ اگلی حدیث سناؤں آپ کو۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ایک صحابی آئے، ان کا نام بھی سعد ہے۔ عرض کی حضور میری ماں فوت ہو گئی ہے، فوت ہونے کا مطلب زمین سے اٹھا لی گئی ہے، وفات پا گئی ہے، اٹھا لی گئی ہے، انتقال ہو گیا اس جہان سے دوسرے جہان میں، کیونکہ مومن مرتا، مومن مرتا، پھر سن لیں، مومن مرتا ایک جہان سے دوسرے جہان میں جاتا ہے، فنا ہونے کا نام نہیں ہے موت، موت فنا ہونے کا نام، آپ نے نماز پڑھی، دفنا دیا، اس کی روح اس میں لوٹ گئی، فرشتے آتے ہیں سوال کرتے ہیں، تو اگر وہ جواب ہی نہیں دے سکتا، زندگی نہیں ہے تو جواب کہاں سے دے گا؟ سمجھ رہے؟ اس کی روح لوٹا دی گئی بدن میں، تو مومن مرتا نہیں، ایک جہان سے دوسرے جہان میں ٹرانسفر ہو جاتا ہے، منتقل ہو جاتا ہے، اسی لیے کہتے ہیں انتقال کر گیا، وفات پا گیا۔ کچھ کے مر بھی جاتے ہیں۔ بات میں نے صرف اتنی کی ہے، بہت زیادہ نہیں کی، سمجھ گئے نا آپ؟ میرے دوستوں اور بزرگوں،
صحابی آئے، عرض کی حضور میری ماں وفات پا گئی ہے، فہل لہا اجر ان تصدقت، اگر میں اس کے لیے کوئی صدقہ کروں، کیا کروں؟ پھر کہیے، صدقہ کے معنی نیکی، صدقہ کے معنی، صدقہ کے معنی آپ مومن کے لیے مسکرا دیں، یہ بھی صدقہ ہے۔ آپ اپنی بیوی کے لیے مسکرا دیں، یہ بھی صدقہ ہے۔ اس کو کیا کہیں گے؟ نیکی۔ لیکن آپ دوسری کے لیے مسکرائیں گے، بیوی کے لیے نہیں مسکرائیں گے، وہ بھی آپ جانتے ہیں جو حال ہو گیا ہے آپ کا۔ بیوی کو مسکرا کے دیکھ لو، وہ خوش ہو جائے گی یا نہیں؟ پوچھ رہا ہوں، تھکن اتر جائے گی اس کی، وہ آپ کے لیے اور اچھی اچھی چیزیں بنائے گی، مگر آپ نے اس کے لیے مسکرانا، اس کے سامنے ماشاءاللہ ایڈمنسٹریٹر بنے ہوں گے، آرڈر چل رہے ہوں گے، وہ آپ کی غلام نہیں ہے، ساتھی ہے، غلام نہیں ہے، کیا ہے؟ جس طرح آپ پر حق ہے اس پر بھی حق ہے، آپ کا بھی حق ہے اس کا بھی حق ہے، پہچاننا۔ میرے دوستوں اور بزرگوں، صدقہ نیکی کو کہتے ہیں۔ وہ صحابی پوچھتے ہیں میری ماں وفات پا گئی ہے، میں اس کے لیے کچھ صدقہ کروں تو کیا اس کو ثواب ملے گا؟ قال نعم، فرمایا ہاں ملے گا۔ اس صحابی کے پاس ایک باغ تھا، پھلوں کے درخت لگے ہوئے تھے، اس نے کہا میں یہ باغ اپنی ماں کے لیے صدقہ کرتا ہوں۔ کس کے لیے؟ میری بات سمجھ لیں، کس کے لیے؟ پھر کہوں گا کس کے لیے؟ یہ ایصال ثواب کا جلسہ عبد الکریم گھانگڑا صاحب کے لیے۔ وہ کہتے ہیں جس پر اللہ کے سوا کسی کا نام آ جائے وہ چیز جائز نہیں رہتی۔ اس کے لیے آپ سے کہلوا رہا ہوں، صحابی نے کیا کہا؟ کس کے لیے صدقہ کر رہا ہوں؟ تو پھر فتویٰ کیوں نہیں لگا؟ نبی نے فتویٰ نہیں لگایا، صحابہ نے فتویٰ نہیں لگایا۔ آج کسی کا یہ غوث پاک کی نیاز ہے، فتویٰ جائز نہیں، غیر اللہ کا نام آ جائے چیز حرام۔ یہاں بہت سے لوگ بیٹھے ہیں، بہت احتیاط سے بات کروں گا تاکہ آپ کو مسئلہ سمجھ آ جائے۔ محترم، آپ نے یہ جو ویسٹ کوٹ پہنی ہے یہ کس کی ہے؟ نہیں، آپ کی ہے؟ اس کے مالک؟ یہ کہتے ہیں میں مالک ہوں، اس پر ان کا نام آ گیا، یہ اللہ ہے یا غیر اللہ ہے؟ یہ ویسٹ کوٹ تو حرام ہو گئی۔ سبحان اللہ۔ یہ اسٹینڈ ہے، یہ اس بھائی کا جو آیا ہے، وہ کہے گا میرا ہے، تو میرا اس نے کہا تو یہ اس کا ہو گیا، وہ اللہ ہے یا غیر اللہ؟ جائز رہا یہ؟ مکان کس کا ہے، دکان کس کی ہے، سامان کس کا ہے، گاڑی کس کی ہے؟ اللہ کا نام لیتے ہو یا غیر اللہ کا؟ اور بیوی تو کسی کی بھی حلال نہیں رہے گی۔ بیوی پہ شوہر کا نام آتا ہے یا اللہ کا؟ اونچی تو شوہر اللہ ہے یا غیر اللہ ہے؟ جائز رہی کسی کی؟ کیسے فتوے دے رہے ہو کہ جس پر غیر اللہ کا نام آ جائے وہ حرام؟ تو قرآن کی سورتوں پر کس کے نام آئے ہوئے ہیں؟ پوچھ رہا ہوں۔ بقرہ گائے کو کہتے ہیں، فیل ہاتھی کو کہتے ہیں، عنکبوت مکڑی کو کہتے ہیں، اور اللہ کے کلام پر غیر اللہ کے نام آئے ہوئے ہیں، صورتیں حلال رہیں یا کیا ہو گئیں؟ سوچ کے فتویٰ دیا کرو، ذرا سوچ کے فتویٰ۔ چونکہ ثواب ان کو انہوں نے اپنی ماں کو پہنچانا تھا۔ اگلی پوری روایت سن لیں۔ انہوں نے باغ صدقہ کر دیا کہ جو کوئی اس کی چھاؤں میں آرام کرے، اس کا پھل کھائے، ثواب پہنچے میری ماں کو۔ ہمارے پاس باغ نہیں ہے، ہم ان باغوں کے پھل لے آتے ہیں۔ حدیث میں ثبوت مل گیا یا نہیں ملا؟ آپ کے ہاں اکثر سویم ہو چاہے لیسما ہو پھل وغیرہ رکھ دیتے ہیں، تو اس کا ثبوت حدیث سے ملا یا نہیں ملا؟ وہی صحابی یا دوسرے دوبارہ آئے نبی پاک کی بارگاہ میں، عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ای الصدقۃ افضل، حضور سب سے بہتر زیادہ درجے والا صدقہ کون سا ہے؟ پہلے میں نے اپنی مرضی سے باغ صدقہ کر دیا تھا،
اب میں آپ سے پوچھتا ہوں کون سا صدقہ افضل یعنی جس میں ثواب زیادہ درجہ زیادہ؟ فرمایا قال الماء، فرمایا پانی کا صدقہ افضل ہے۔ پانی کی مشکلات ہر دور میں ہر جگہ رہی ہیں، ابھی بھی دنیا رو رہی ہے پانی پانی پانی۔ فرمایا پانی کا صدقہ افضل۔ وہ صحابی جاتے ہیں فحفر بئرن، وہ کنواں کھدواتے ہیں، وقال ھذہ، دل کے کانوں سے حدیث سنا رہا ہوں، حوالہ غلط ہو جو چاہے مجھے سزا دے دینا، اور حوالہ غلط ثابت نہیں کر سکتے، میں یہی کہوں گا غلط فتوے دینا بند کر دو۔ وہ کہتے ہیں وقال ھذہ لأم سعد، انہوں نے کہا یہ کنواں سعد کی ماں کے لیے ہے۔ یہ کنواں کس کے لیے؟ مہربانی ہوگی میرا ساتھ دیجئے، کہیے یہ کنواں سعد کی ماں کے لیے، یہ نہیں کہہ رہے اللہ کے لیے ہے، وہ کہہ رہے ہیں سعد کی ماں کے لیے۔ حدیث سے پتا چلا جس کو ثواب پہنچانا ہو اس کا نام لینا غلط نہیں، حدیث سے ثابت۔ تو یہ نیاز غوث پاک کی، یہ خواجہ غریب نواز کی، یہ بابا فرید کی، یہ فلاں کی، یہ عبد الکریم گھانگڑا صاحب کی، تو یہ کہنا غلط اونچی۔ جو اس طرح کہتے ہیں نا غلط ہے، ان کو ذرا سوچنا ہوگا۔ وہ تو مسجدوں پر بھی اپنے نام، یہ میری مسجد ہے، وہ تیری مسجد ہے، مسجد تو اللہ کی ہے، مگر وہ اپنا نام لیتے ہیں یا نہیں لیتے؟ تو پھر مسجد حلال رہے گی؟ تو ایسے غلط فتوے دینے نہیں چاہیے۔ لیجئے جناب، اب زندہ کے لیے بھی سن لیں، اگلی حدیث بھی سنا دیتا ہوں، سنو۔ حضرت سیدنا ابو ہریرہ، سب کہیں رضی اللہ تعالی عنہ، صحابی ہے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے، ان کا نام ہے عبد الرحمن۔ کیا نام ہے؟ لیکن یہ نام آپ کو یاد نہیں ہے۔ ابو ہریرہ یاد ہے بلی والے، ابو ہریرہ کا مطلب بلی والے، یہ بلی سے کھیل رہے تھے، حضور نے فرما دیا ابو ہریرہ، اور یہی دنیا میں مشہور ہو گیا، کیونکہ مشہور وہی ہوتا ہے جو میرا نبی کہتا ہے۔ ابو جہل کا نام کیا تھا؟ عمر بن ہشام، اس نام سے اس کو کوئی نہیں جانتا، حضور نے ابو جہل کہا تو مشہورت ہو گئی اس کی۔ تو جو میرے نبی کے منہ سے نکلتا ہے وہی ہوتا ہے، وہی ہوتا، وہی ہوتا۔ قرآن کی گواہی، قرآن کہتا ہے وَمَا يَنْطِقُ عَنِ الْهَوَىٰ إِنْ هُوَ إِلَّا وَحْيٌ يُوحَىٰ، میرا یہ حبیب اپنی خواہش سے اپنے لب بھی نہیں ہلاتا، اس کے ہونٹ کب ہلتے ہیں؟ جب ہماری وحی ہوتی ہے، تو ہلتے ادھر ہیں، نظر ادھر آتے ہیں۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے یہ صحابی، حج پہ لوگ آئے ہوئے، فرمایا ایک وادی ہے اوبلہ، اس میں ایک مسجد ہے عشار۔ کیا نام ہے مسجد کا؟ عشار۔ وادی کا نام اوبلہ۔ کون ہے اس میں جو اس مسجد میں جا کر 2 رکعت پڑھے اور کہے ھذہ لأبی ہریرہ، یہ 2 رکعتیں ابو ہریرہ کے لیے ہیں؟ جو نام لینے کو منع کرتے ہیں ذرا سوچیں، فتوے لگانے سے پہلے حدیث پڑھیں۔ حضرت ابو ہریرہ کہہ رہے نماز پڑھ کے کیا کہے کہ یہ کس کے لیے ہے؟ ابو ہریرہ کے لیے۔ تو پتا چلا جس کے لیے وہ کام کیا جائے، جس کو ثواب پہنچانے کے لیے، اس کا نام لینا غلط نہیں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی بات سنیں، واقعہ آگے ہے، سنا دیتا ہوں۔ مولا کائنات، مولا غم گسار، حیدر کرار، سیدنا علی المرتضی رضی اللہ تعالیٰ عنہ روتے ہوئے حضور کے پاس آئے۔ حضور آپ کی چچی اور میری والدہ انتقال کر گئی ہیں۔ نبی پاک نے جو قمیص، کرتا قمیص جو بھی تو ہو، جو پہنا ہوا تھا، اتار کے دیا کہ میری چچی کو میرے قمیص میں کفن دینا۔ تبرک کا ثبوت ملا یا نہیں ملا؟ اونچی
نبی کے جسم سے لگا ہوا. حضور نے خود دیا کہ میری چچی کو میرے قمیص میں کفن دینا. جو چیز نبی سے لگ جائے اس میں برکت آتی ہے یا نہیں؟ اونچی. جو نہیں مانتے ان کو ابھی منواتا ہوں. قرآن میں ہے یتخبطہ الشیطان من المس. شیطان کیسے اثر کرتا ہے؟ چھو کر. کیا کر کے؟ ٹچ. آپ ٹچ سسٹم فون یوز کرتے ہیں نا, وہ بھی ٹچ کرتا ہے اثر. تو جو ایول ہے, جو شیطان ہے, وہ ٹچ کرے تو اثر مانتے ہو, نبی کا اثر نہیں مانتے. سوچنے کی بات ہے. جسے میرے نبی کا ہاتھ لگ جائے کتنی برکت ہوتی ہے. نہیں, جو ادب کرنے والے صحابہ, ایک صحابی آئے, ان کے پاس کمان تھی جس سے تیر چلاتے ہیں. نبی پاک نے فرمایا ذرا کمان دکھانا. کمان دیکھی, حضور نے واپس کر دی. فرمایا بہت اچھی ہے. وہ صحابی کہتے ہیں اس دن کے بعد میں نے بغیر وضو سے کبھی ہاتھ نہیں لگایا. سن رہے ہیں؟ کسی نے فتویٰ لگایا کہ قرآن میں تو حکم ہے صرف قرآن کو بغیر وضو کے چھونا جائز نہیں, پاک نہیں ہو تو نہیں چھونا. وہ درجہ دے رہے ہیں وہ کمان کو, لہذا چونکہ چنانچہ اگرچہ مگرچہ شرک. کسی نے فتویٰ لگایا؟ نہیں. پتہ چلا ادب کرنے والے شرک کرتے اور ان کو ادب آتا نہیں, اس لیے وہ شرک کے فتوے لگاتے ہیں. ادب والوں کو جو مقام ملتا ہے, یہ پوچھنا ہے تو صدیق اکبر سے پوچھو. ادب کیا کہاں پہنچ گئے؟ کیونکہ جو جتنا قریب ہوتا ہے اتنا بے تکلف ہو جاتا ہے. صدیق اکبر جتنے قریب ہوئے اتنے ہی زیادہ ادب والے تھے. حضور نے فرمایا میرے قمیص میں, اس پر پوری تقریر, ورنہ میری کتاب مزارات و تبرکات وہ پڑھ لینا, میں نے پورے حوالے دیے ہیں اس میں. میرے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی قمیص دی, فرمایا اس میں کفن دینا. حضور صلی اللہ علیہ وسلم ان کی قبر مبارک میں خود اترے, اتر کے لیٹ گئے, اٹھ کے فرمایا اس کو چوڑائی لمبائی میں زیادہ کرو. چوڑائی لمبائی میں آواز آئے. یہاں کوئی اگر گورنمنٹ کا نمائندہ بیٹھا ہے یا میڈیا کا کوئی بندہ بیٹھا ہے, میرا ایک پیغام, آپ تو زندوں کو زمین نہیں دیتے, مردوں کو کہاں سے دیں گے؟ ہمارے قبرستانوں کا کیا حال ہے, کبھی توجہ دی؟ گورکن قبریں بیچتے ہیں, ایسا ہی ہے نا؟ پوچھ رہا ہوں. ہڈیاں نکالی, قبر خالی کر کے کسی کو دے دی اور لاکھوں روپے لینے لگ گئے ہیں. موت یاد نہیں ہے ان کو. کیا ایسا ہونا چاہیے؟ جو علاقہ بناؤ اس میں پہلے اس آبادی کے تناسب سے قبرستان بناؤ اور اس قبرستان میں ترتیب رکھو, کیونکہ کسی کی قبر پر پاؤں رکھنا کتنا بڑا گناہ ہے. حضرت ابن عباس فرماتے ہیں آگ جلتی ہو اس پر پاؤں رکھ دیں, مسلمان کی قبر پر پاؤں نہ رکھے. اور آپ لوگ پھلانگتے ہوئے جاتے ہو, نہیں جی میں نے اپنے باپ کی قبر پہ پھول ڈالنے, جتنی قبریں پھلانگے ہو ثواب کم ہوگا, گناہ زیادہ ہو جائے گا. یہ بے ادبی ہو رہی ہے یا نہیں؟ پوچھ رہا ہوں. تو یہ پیغام دو کہ قبرستانوں میں سے یہ جو مافیا ہے اس کو ختم کیا جائے, مسلمانوں کے لیے آسانی کی جائے, عزت کی جائے, توہین نہ کی جائے. میرے دوستوں اور بزرگوں, حضور نے فرمایا قبر کشادہ بناؤ. آپ کو تو بڑی مشکل سے جتنی جگہ ملتی ہوگی آپ کہتے ہیں بس جی جلدی کرو, جیسے بھی ہے, اور آپ بناتے بھی اینٹوں کی ہیں, برکس, بلاک. قبر اندر سے کچی ہونی چاہیے, اندر سے کہلوا رہا ہوں لیکن کرو گے نہیں, کہو گے جی جگہ ہی نہیں ہے. اچھا چلو جی بریکس لگا دی, آسانی کر دیتا ہوں, اس پہ مٹی کا لیپ کر دیا کرو, گارا بنا کے لیپ کر دیا کرو تاکہ کچھ تو آپ کا مسئلہ حل ہو جائے. ماربل لگا دیا کرو بغیر پالش کے, کیونکہ اس پہ تیمم ہوتا ہے.
اس میں اندر لگا دیں، وہ منع نہیں۔ میرے دوستوں اور بزرگوں، حضور قبر شریف سے باہر آئے، فرمایا اس کو لمبائی چوڑائی میں زیادہ کرو۔ دوبارہ جب قبر تیار ہو گئی، حضور پھر قبر میں لیٹے، پھر قبر میں، توجہ کدھر ہے؟ میں حدیث سنا رہا ہوں، ادھر ادھر مت دیکھو۔ حضور قبر میں پھر لیٹے، لیٹ کے دعا فرمائی، اللہم اغفر لی امی، آگے نام لیا فاطمہ بنت اسد، یا اللہ بخش دے میری ماں فاطمہ بنت اسد کو۔ چچی کو، خالہ کو، پھوپھی کو ماں کہہ سکتے ہیں، والدہ نہیں کہہ سکتے۔ والد والدہ سگے ماں باپ، ویسے ماں باپ چچا اس بڑے عمر کے آپ لوگ بھی کہہ لیتے ہو، والد والدہ سگے ہوتے ہیں، یہ لفظ کسی اور پر نہیں بولتے۔ میرے دوستوں اور بزرگوں، آگے الفاظ سنیں، حضور فرماتے ہیں بحق نبی کا، مولا اپنے نبی کے صدقے، اس کے صدقے جو تیرا نبی ہے۔ یہ کتنے پیار کی بات ہے، میں اس پر بھی نہیں جاؤں گا ورنہ آیتیں بھی پڑھتا۔ فلا وربک، اللہ فرماتا ہے کیا؟ محبوب تیرے رب کی قسم۔ اور یہاں حضور کیا کہہ رہے ہیں؟ یا اللہ اپنے نبی کے صدقے، والانبیاء الذین من قبلی، اور ان نبیوں کے صدقے جو مجھ سے پہلے ہو چکے۔ بعد کا کوئی ذکر، کیونکہ میرے نبی کے بعد کوئی نبی آ سکتا بھی، مانا جا سکتا بھی، میرا نبی آخری نبی ہے۔ صلی اللہ علیہ وسلم، توجہ، حضور خود کہہ رہے ہیں یا اللہ اپنے نبی کے صدقے بخش دے، اور ان نبیوں کے صدقے جو مجھ سے پہلے ہوئے۔ وسیلے کا ثبوت بھی مل گیا۔ اللہ کے پیاروں کا نام لے کے دعا کرنا غلط نہیں، میرے نبی کی سنت ہے، کوئی شبہ نہیں ہے، تسلی رکھیں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے جب اتنا سلوک کیا، صحابہ نے پوچھا حضور اس خاتون کے ساتھ اتنی مہربانی، پہلے اپنا قمیض دیا، پھر 2 مرتبہ قبر میں اترے، اتنی مہربانی، فرمایا یہ میری ماں کے بعد میری ماں تھی، میں جب تک کھاتا نہیں تھا یہ کھاتی نہیں تھی، میں سوتا نہیں تھا یہ سوتی نہیں تھی، تو میں نے اس پر مہربانی کی۔ پتہ چلا رشتہ داری کا بھی خیال رکھنا چاہیے، بزرگوں کا احترام بھی کرنا چاہیے، وسیلہ بھی ثابت ہو گیا، تبرک بھی ثابت ہو گیا۔ نہیں، حضور نے ایک صحابی کو اپنی لاٹھی، عصا، اسٹک، آج کل لوگوں میں رواج نہیں ہے، حالانکہ سنت ہے لاٹھی لے کے چلنا، راستے میں کئی مرتبہ آپ کو ضرورت کوئی چیز ہٹانی ہو، کچھ کرنا ہو، تو لاٹھی، حضور نے اپنی لاٹھی ایک صحابی کو دی، انہوں نے وصیت کی اس کو میرے ساتھ میری قبر میں دفن کرنا۔ صحابہ نے بتا دیا تبرکات قبر میں ساتھ رکھنا غلط نہیں ہے۔ یہ بیچ میں مسئلے سناتا جا رہا ہوں، سمیٹوں۔ میرے دوستوں اور بزرگوں، میں نے آپ کے سامنے بتایا گناہگار کو ایصال ثواب کرے اس کے گناہ معاف ہوتے ہیں، نیکوکار کو کرے اس کے درجے بلند ہوتے ہیں۔ بیہقی شریف میں شعب الایمان میں حدیث ہے، ایک بیٹا تھا، وہ باپ کی قبر پر جاتا تھا، نیا تو ہوتا ہے نا، بچے چاہتے ہیں تو وہ جاتا تھا، حالانکہ حدیث شریف ہے کہ جو بیٹا اپنے ماں باپ یا دونوں کی کسی کی قبر پہ ہر جمعے کو جائے، وہاں یاسین پڑھے، تو اگر وہ نیک نہیں ہے تو بھی نیک لکھا جاتا ہے، تو فائدہ ہے۔ ایک لڑکا جاتا تھا، اس کا ہو گیا ٹرانسفر، اس علاقے سے کسی اور جگہ اس کو جانا پڑ گیا، وہ جو اس کی عادت تھی باپ کی قبر پر جانے کی وہ
ختم ہو گئی، عادت نہ رہی، دوسری جگہ چلا گیا، وہاں سے واپس آیا تو اب عادت نہیں رہی تھی تو نہیں جاتا تھا۔ باپ اس کے خواب میں آیا، میں بیہقی کا حوالہ دے رہا ہوں، باپ اس کے خواب میں آیا، آ کر کہا بیٹا تو میری قبر پر کیوں نہیں آتا، پہلے آتا تھا۔ اس نے کہا ابا جان آپ کو پتا ہے میں آتا تھا؟ اس نے کہا جب تو آتا تھا میں ساتھ والی قبروں والوں کو بتاتا تھا میرا بیٹا آیا ہے، میں خوش ہوتا تھا، تو ایصال ثواب کرتا تھا، تو پتا چلا قبروں والوں کو نظر بھی آتا ہے، سنتے بھی ہیں۔ حدیث ہے بخاری شریف میں، جب دفن کر کے آپ لوگ آتے ہو تو آپ کے چپل میں چلنے کی جو آواز جس کو پہچل کہتے ہیں یا چاپ کہتے ہیں، قبر والا وہ بھی سنتا ہے، وہ بھی۔ اچھا چلو ایک بات کرتا ہوں، ناراض نہیں ہونا، جو کہے نا کہ نہیں سنتا ہے قبر کھودنا، کسی ذمہ دار آدمی کو کہہ دینا میں اس کو 5 منٹ کے لیے قبر میں لٹا رہا ہوں، نکال لوں گا، آپ ذرا ضمانت دے دیں۔ اس کو قبر میں لٹا کے سلیب رکھ کے مٹی ڈال کے 2-4 آدمیوں کو کہنا آ کے سلام کرو، کچھ بولو، اور پھر اس کو نکال لینا، چھوڑ نہیں دینا اندر، ٹھیک ہے؟ نکالنے کے بعد اس کو پوچھنا بتا کون آیا تھا، بتا سکے گا؟ اونچی کیا کہا تو نے سنا سکے گا؟ نہیں۔ مردہ سنتا بھی ہے دیکھتا بھی ہے، یہ عام مردے کی بات کر رہا ہوں، دیکھتا بھی ہے سنتا بھی ہے۔ مومن جواب بھی دیتا ہے، کافر جواب دیتے نہیں۔ بدر میں 70 کافر مارے گئے، نبی پاک نے ایک گڑھے میں کھڈے میں ان 70 کی لاشیں ڈلوا دی۔ 3 دن کے بعد جب بدر سے نبی پاک روانہ ہونے لگے، اس گڑھے کے اس کنویں کے کنارے پر آ کر نام لیا، او فلاں بن فلاں، او فلاں بن فلاں، او فلاں بن فلاں۔ حضرت فاروق اعظم پاس کھڑے ہوئے، حضور آپ ان جسموں سے بات کر رہے ہیں جن میں روحیں نہیں ہیں۔ میرے نبی نے فرمایا تو ان سے زیادہ نہیں سن رہا، جس طرح تو سن رہا ہے وہ بھی سن رہے ہیں، فرق یہ ہے کہ یہ کافر ہے جواب دے سکتے، مومن جواب بھی دیتے۔ میں 4 گھنٹے آپ کو صرف اسی کے دلائل سناؤں نا، اور ان کی کتابوں سے جو منع کرتے ہیں انہی کی کتابوں سے سناؤں، آپ کو پتہ چلے۔ حضرت علی قبرستان آئے، قبرستان والوں سے کہا تم ہمیں اپنا حال سناؤ، ہم تمہیں اپنا حال سناتے ہیں۔ قبرستان میں نہیں ایک لڑکا تھا، فاروق اعظم کے زمانے کی بات ہے، جوان لڑکا، خوبصورت لڑکا، مسجد میں جاتا تھا نماز پڑھنے۔ کہاں جاتا تھا؟ پھر کہیے، آپ جاتے ہو؟ سوچنا، مسجد جاتا تھا، راستے میں ایک لڑکی کھڑکی کھول کے اس کو دیکھتی تھی، اس کو وہ لڑکا پسند آ گیا۔ آپ کی زبان میں کیا کہتے ہیں؟ فدا ہو گیا، فدا ہو گئی، اس پہ فریفتہ ہو گئی۔ لڑکا بھی دیکھتا کہ مجھے دیکھتی ہے، مگر وہ رکتا نہیں تھا، چلا جاتا تھا۔ ایک دن عشاء کے بعد وہ آ رہا تھا، لڑکی نے دروازہ کھول کے اس کو دعوت دی، اندر آؤ۔ وہ گیا اندر، لڑکی نے اپنا آپ پیش کیا، اشارے میں بات کر رہا ہوں بس سمجھ لینا، گناہ کی دعوت دی۔ جب وہ لڑکی اپنے آپ کو پیش کرنے لگی، اس لڑکے کو اللہ کا خوف یاد آیا، اس نے چیخ ماری اور بے ہوش ہو گیا۔ اس لڑکی نے کہا میں مزے لینے کے لیے بلایا تھا، یہاں تو میری جان پر بن گئی، فاروق اعظم کا زمانہ ہے، میرا تو حشر ہو جائے گا۔ اس نے خادمہ کو بلایا، لڑکے کو فوراً اٹھایا، اس زمانے میں یہ لائٹیں تو تھی نہیں، اندھیری گلی میں باہر رکھ دیا، دروازہ بند، اور عشق کی چھٹی، سارا عشق رفو چکر، کیا کہتے ہو، ہرن ہو گیا، بھاگ گیا۔ بڑا اب بھی لوگ کہتے ہو گئے جی تجھ پہ مرتا ہوں، مرتا ورتا کوئی نہیں ہے، آپ لوگوں کو جس طرح کا ہے۔ اور آج کل تو پھر سب سے پہلا تحفہ ہی ٹیلی فون ہوتا ہے، ساری رات چیٹنگ کرتے ہو۔ اس نے نسلیں بگاڑ دی ہیں اس فون نے۔ آپ مسجد کا بھی احترام نہیں کرتے ہو اس میں، اور کعبے کا بھی نہیں کرتے، وہاں جا کے لگے ہوتے ہو۔
کچھ ہوش کرو مسلمانوں. گھر والوں نے انتظار کیا، لڑکا روز آ جاتا تھا، آج آیا نہیں، دیر ہو گئی ہے. وہ نکلے تو راستے میں دیکھا وہ بے ہوش پڑا ہوا، اٹھایا گھر لے گئے، پانی کا چینٹا مارا، ہاتھ پاؤں مسلے، لڑکا جاگ گیا. گھر والے خوش ہو گئے، کیا ہو گیا تھا تجھے؟ اس کے سامنے وہ ساری ویڈیو گھوم رہی ہے، ساری ریل کے کیا ہوا تھا. وہ باپ کو سنانے لگا، اس طرح وہ لڑکی تھی، مجھے دیکھتی تھی، آج اس نے دروازہ کھولا، مجھے بلایا، وہ گناہ کی دعوت دینے لگی. مجھے اللہ کے خوف نے اس وقت فوراً الرٹ کر دیا، چوکنا کر دیا، میں نے چیخ ماری، میں بے ہوش ہو گیا. اتنا کہہ کے اس پر پھر اللہ کے خوف کا غلبہ ہوا، اس نے چیخ ماری اور اس کی روح پرواز کر گئی. گھر والوں نے کفن دیا، دفنا دیا. اگلے دن حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو خبر ملی. آپ نے گھر والوں کے پاس آ کے کہا مجھے کیوں نہیں بتایا؟ وہ اللہ سے اتنا ڈرنے والا، میں اس کی نماز پڑھتا، تم نے مجھے خبر کیوں نہ دی؟ چلو مجھے اس کی قبر پر لے کر چلو. کہاں لے کے چلو؟ کہاں؟ اگر قبروں پہ جانا جائز نہیں تو حضرت عمر پہ فتویٰ لگاؤ نا. نہیں سمجھ آ رہی بات؟ قبر پہ لے کے چلو. حضرت عمر فاروق اس کی قبر پر آئے اور آ کر کہا، قرآن میں اللہ فرماتا ہے وَلِمَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ جَنَّتَانِ، جو اللہ کے سامنے کھڑے ہونے سے ڈرا اس کے لیے 2 جنتیں ہیں. اے لڑکے بتا تجھے 2 جنتیں ملی؟ حضرت عمر قبر والے سے پوچھ رہے ہیں، وہ سن رہا تھا یا نہیں؟ دیکھ رہا تھا یا نہیں؟ حضرت عمر نے یہ نہیں کہا کہ میں امیر المومنین عمر ہوں، تیرے پاس آیا ہوں پوچھتا ہوں، نہیں. اس نے قبر سے جواب دیا ہے امیر المومنین، اللہ نے مجھے 2 جنتیں عطا کر دی ہے. وہ پہچان رہا ہے کہ کون بول رہا ہے. تو قبروں والے سنتے بھی ہیں، دیکھتے بھی ہیں. ابھی روح آپ کے جسم کے پنجرے میں ہے تو اتنی طاقت، جب آزاد ہوگی طاقت کم ہوگی یا زیادہ ہوگی؟ اونچی گئی ہے. تو قبروں والے سنتے ہیں، کافر بھی سنتے ہیں، لیکن وہ جواب نہیں دے سکتے. مومن جواب بھی. یہاں اچ شریف سیدوں کا مقام ہے، سنا ہوگا اپنے نام اچ شریف کا. پنجاب میں، جنوبی پنجاب میں اچ شریف بڑا مشہور. سید سارے یہاں آ کے جمع ہوئے تھے. پھر یہاں سے پہلے تو جو حضرت جلال الدین بخاری ہے، یہ جب مدینہ منورہ گئے تھے تو اتفاق سے مسجد نبوی اس وقت دروازہ بند تھا. تو مدینے والوں نے دیکھا، انہوں نے باہر کھڑے سے سلام کیا، الصلاۃ والسلام علیک یا جدی، اے میرے دادا جان آپ کو سلام. تو مدینے والوں نے سنا، قبر رسول سے آواز آئی وعلیکم السلام یا ولدی، اے میرے بیٹے تجھ کو بھی سلام. مگر ان لوگوں کو سمجھ آتا. اور ہمارا کہنا کیا ہے کہ نبی کو ہم پکارے وہ سنتے ہیں. میں ابھی پکار دوں گا، نہیں دور ہے مدینہ. ہم پکارتے ہیں حضور سنتے سنتے. فریاد امتی جو کرے حال زار میں، اعلیٰ حضرت کا شعر ہے. فریاد امتی جو کرے حال زار میں، ممکن نہیں کہ خیر بشر کو خبر نہ ہو. بندہ مٹ جائے نہ آقا پہ وہ بندہ کیا ہے، بے خبر ہو جو غلاموں سے وہ آقا کیا ہے. ہمارے نبی پاک کی تو بڑی شان ہے، بڑی شان ہے. اللہ والے بھی سنتے. یہ بیٹھے آپ کے سامنے حاجی گلشن الہی صاحب، پورا گلشن ہے ماشاءاللہ، باقی سارے پھول ہیں، یہ پورا گلشن ہے.
ان کے جب عرس پہ بلاتے ہیں وہاں میں نے شاید کبھی یہ واقعہ ضرور سنایا ہوگا. حضرت سیدنا خواجہ بہاؤالدین نقش بند حسینی رضی اللہ تعالی، نقش بندیوں کے پیشوا، بخارا ازبکستان میں آپ کا مزار آج بھی ہے. پرانے بزرگ سینکڑوں برس ہو گئے. علاؤ الدین خلجی بڑا ظالم بادشاہ تھا. اس کی ایک باندی نے غلطی کر دی، اس نے اس کو سزا سنا دی. اس نے معافی مانگی، نہیں کوئی معافی نہیں ہے. قطب مینار جو 250 فٹ اونچا ہے، حکم دیا اس کو اوپر لے جا کے نیچے پھینک دو. یہ سزا تھی. اس نے بڑی منت سماجت کی، بادشاہ مانا. وہ خاتون لونڈی حضرت نقش بند کی مریدہ تھی، ان کی عقیدت مند تھی. اوپر لے گئے، اس نے دیکھ لیا اب بچنا نہیں. اس نے پکارا یا شاہ نقش بند المدد. اور نقش بندیوں کے بادشاہ میری 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 جی اللہ کے سوا کسی سے مدد نہیں مانگنی چاہیے. مدد کرنے والا اللہ، ایاک نعبد و ایاک نستعین، اللہ کے سوا کوئی مددگار نہیں. پھر بڑے بڑے بینر لکھ کے لگاتے ہیں دل کھول کر مدد کرو. کدھر گیا فتویٰ؟ کیونکہ اللہ سے چندہ ملتا. میں نے کسی کا نام لیا ہے؟ کل کو کوئی کہے کہ جی ہمارے بارے میں کہہ گیا تو میں نے تو نہیں اس وقت پوچھ لینا اچھا وہ تم ہو، اپنا آپ بتا دیا تم نے، مہربانی میں نے نام لیا. میرے دوستوں اور بزرگوں، اللہ کے بندے اللہ کی عطا سے مدد کرتے ہیں. قرآن میں حکم دیا وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَىٰ، نیکی اور بھلائی کے کاموں میں ایک دوسرے کی مدد کرو. پولیس کو جانتے ہیں آپ؟ پوچھ رہا ہوں. ان کا ایک شعبہ ہے کراچی میں، ہو سکتا ہے پورے ملک میں وہی ہو. اس کا نمبر ہے 15. آگے کیا لکھا ہے؟ مددگار. 15 کے آگے کیا لکھا ہے؟ لگاؤ نا ذرا فتویٰ. ایسا ڈنڈا چلے گا سمجھ آ جائے گی. یہاں آ کے ان کی بولتی بند ہو جاتی. یہ میں باتیں اس لیے کر رہا ہوں کہ غلط فتوے دے کے لوگوں کو نیکی سے کیوں روکتے ہو؟ اللہ والوں سے ملاؤ، توڑو نہیں. اس نے پکارا یا شاہ نقش بند المدد. ظالموں نے، دجال نے اس کو پھینک دیا. لڑکی نے آنکھیں بند کر لی. جب آنکھیں کھلی تو دیکھا زمین پر سلامت ہے، سامنے حضرت صاحب کھڑے ہیں، شاہ نقش بند کھڑے ہیں. کوئی چوٹ نہیں، کچھ نہیں، جیسے پھولوں کی طرح زمین پر آ گئی. حضرت جی آپ، تاریخی جملہ ہے، فرمایا تو از منارہ آمدی من از بخارا آمدم. تو مینارے سے آئی ہے، میں بخارے سے آیا ہوں. اللہ والے سنتے ہیں، کیونکہ اللہ فرماتا ہے ان کے کان میں بن جاتا ہوں، ان کے ہاتھ. تو اللہ والے سنتے ہیں. یہ میں نے آپ کے سامنے، حالانکہ مجھے ارشد عباسی صاحب نے اور دوسروں نے کہا تھا 45 منٹ، میں نے 1.5 گھنٹہ لگا دیا. تو آپ لوگ ناراض نہ ہوں، میں اب تقریر سمیٹ دوں. میرے دوستوں اور بزرگوں، ہم سب نے مرنا ہے یا نہیں؟ جنہوں نے نہیں کہا ان کو بھی مرنا پڑے گا، بچے گا کوئی نہیں. ایک دن آنے کا انتظام نہیں کر سکے آپ. دنیا میں آنا کیسا ہے؟ جانے کا تو کر سکتے ہو کہ ایمان کے ساتھ جائیں، خیر کے ساتھ جائیں، اس کی دعا کریں، اس کا انتظام کریں. تو ایک تو اپنے عقیدے صحیح رکھو، عقیدے، کیونکہ ایمان کے بغیر بخشش کا کوئی تصور نہیں. دوسری بات، عمل اچھے کرو. بھول چوک ہو جاتی ہے، ہم مرکب ہیں، خطا نسیان سے بھول چوک ہوتی ہے ہم سے. کبھی کوئی غلطی ہو جائے تو توبہ کرنے میں دیر نہیں. جی کل کر لوں گا، پرسوں، اگلے سانس کی خبر. پھر گناہ ہو جائے پھر توبہ، کیونکہ جب تک توبہ کا دروازہ بند نہیں ہوتا توبہ کر لو. یہ تو ہمارا نفس ہے نا، کمینہ، جس کو عادت پڑ گئی ہے توبہ کر کے توڑتا ہے، توبہ کر کے. 100 بار توبہ شکستی بازا،
اگر تو نے 100 بار بھی توبہ کر کے توڑ دی ہے پھر بھی باز آ جا، پھر بھی باز آ جا، ابھی توبہ کا دروازہ بند۔ اور میں کوئی نہیں ہوتا کہ آپ کو مایوس کر دوں کہ نہیں آپ کی کوئی توبہ نہیں، میں وہ نہیں ہوں۔ میں یہی کہوں گا توبہ کیا کرو۔ توبہ کا مطلب جو غلطی ہو گئی اس پہ شرمندہ ہو جانا اور آئندہ وہ غلطی نہ کرنے کا پکا ارادہ، اس کو کہتے توبہ۔ یہ نہ ہو یا اللہ میری توبہ یا اللہ، اور دل میں ہو کہ موقع ملے گا تو چھوڑوں گا نہیں، یہ توبہ نہیں ہوگی، یہ تمسخر ہوگا۔ ایسا ہرگز 100 باری میں توبہ کی تھی۔ میاں محمد بخش صاحب کھڑی شریف والے، رومی کشمیر۔ 100 باری میں توبہ کی تھی تے 100 بار تروڑی، پر نفس کمینے میرے حلی بدی نہ چھوڑی۔ پٹھواری زبان کہتے ہیں 100 مرتبہ میں نے توبہ کر کے 100 مرتبہ توڑ دی، یہ نفس ایسا کمینہ ہے، یہ باز آتا، یہ بدی چھوڑتا۔ تو سچی توبہ، ایمان کی حفاظت، نیک عمل کرو، اور جو وفات پا جائیں ان کے لیے دعا کیا کرو۔ یہ جو دعا کرتے ہو ربنا اغفر لی ولوالدی وللمؤمنین یوم یقوم الحساب، تو اس میں آپ سارے مومنوں کے لیے بخشش مانگتے ہو تو فائدہ ہوتا ہے یا نہیں ہوتا ہے؟ اور میں نے آپ کو حدیث سنائی ہے کہ گناہ گار کے لیے بخشش کی دعا کریں اس کی بخشش ہو جاتی ہے، اور نیکوکار کے لیے کرے اس کے درجے بلند ہو جاتے ہیں۔ تو یہ ایصال ثواب کرنا چاہیے یا نہیں؟ مگر ایک بات، جس کے پاس پیسے نہیں ہیں اس کو قرض لینے کی ضرورت، سن رہے ہیں؟ جی وفات ہو گئی ہے، میں نے ٹینٹ لگانا ہے۔ ہمارے ہاں تو مرنے کی رسمیں لوگوں نے عجیب بنا لی، اس بیچارے پر غم کا پہاڑ ٹوٹا ہے، اس کو اس کی فکر نہیں ہوتی، آپ کی فکر ہو جاتی ہے بٹھاؤں گا کہاں، کھلاؤں گا کیا۔ ہم نے یہ غلط کر دیا ہے۔ میت کے گھروں سے کھانا چھوڑ دو، مہمان کھا سکتے ہیں، مسافر کھا سکتے ہیں، امیر غریب کھا سکتے ہیں، حرام نہیں ہے، مگر یہ رسم نہ بناؤ کہ لازمی وہ کھانا کرے۔ جس کے پاس نہیں ہے، حکم کیا ہے؟ 3 دن تک وہ چولہا نہ جلائیں، ان کو اجازت ہے۔ تو پڑوسیوں کو، رشتہ داروں کو چاہیے ان کو کھانا پہنچائیں۔ ہم الٹا ان سے کہتے ہیں ہمیں کھلاؤ، ہمیں کھلانا چاہیے۔ اسلام نے بوجھ بننا نہیں سکھایا، بوجھ ہلکا کرنا سکھایا ہے۔ ہاں جی وفات ہو گئی ہے نا، تو مردے نے جو کپڑے پہنے ہوئے یہ غسال کو دے دو، غسل دینے والے کو، وہ بھی وراثت ہے، وارثوں کا حصہ ہے۔ بغیر وارثوں کی اجازت کے آپ کسی کو دے سکتے نہیں جی، مردے کے کپڑے ہیں تو گھڑی بھی تو مردے کی ہے جو اتار کے اپنے ہاتھ پہ پہن لی ہے، تو جو اس کی جیب سے پیسے نکلے ہیں وہ بھی تو مردے کے ہیں، وہ کیوں رکھ لیے ہیں؟ صرف کپڑے مردے کے ہیں۔ یہ غلط باتیں چھوڑو۔ ہم لوگ اگر کوئی کھانا پکاتا ہے کھلاتا ہے منع نہیں ہے، مگر کھانا لازمی کرنا اس کو رواج نہ دو۔ کوئی غریب ہے جاؤ اس کے ہاں کچھ خود لے جاؤ، ان کو کھلاؤ، نہیں بھی کھلا سکتے کچھ پڑھ لو، پڑھ کے بخش دو، ایصال ثواب ہو جاتا ہے۔ غلط رسمیں کرنی اونچی نہیں جی، برادری میں نام نہیں رہے گا، کہیں گے اس نے اپنی باپ کا ماں کا غم نہیں کیا، کہنے دو ان کو، ان کے کہنے سے کچھ نہیں ہوتا، ہمیں دین پر عمل کرنا ہے۔ سمجھ آئی؟ تو جو باتیں ہیں ان کو اپنائیں۔ اور گھر والے، آج کل کچھ لوگوں میں رواج ہو گیا کالے کپڑے پہن لیتے ہیں سوگ والے دن، کسی کی وفات ہو دیکھا کالے کپڑے، یہ غلط ہے۔ کالے کپڑے عادتاً پہننا، کسی کی عادت ہے وہ اور بات ہے، لیکن خاص موت کے موقع پر پہننا اس کی اجازت نہ عورتوں کو نہ مردوں کو۔
آپ کا لباس ہے. صرف لوگ جو بیوی کے لیے کرنا ہے 130 دن کہ وہ بھڑکیلے لباس نہیں پہنے گی, سادہ لباس میں, باقی 3 دن سو گئے, اس سے زیادہ نہیں ہے. لیکن اس کا یہ مطلب بھی نہیں ہے کہ آپ پڑھنا پڑھانا بھول جائیں اور اس کے بعد اپنی آپ سارے دنیا کے جائز کام کریں, لیکن ایصال ثواب کرتے رہے. ہر جمعرات کو عصر سے مغرب کے درمیان روح آپ کے دروازے پر آتی ہے کہ مجھے کوئی تحفہ ملے. اگر آپ کچھ پڑھ کے ایصال ثواب کرتے ہو وہ خوشی خوشی جاتی ہے, اور نہیں کرتے ہو تو وہ مایوس جاتی ہے. تو ایصال ثواب کریں, قبرستان جائیں, نیکی کریں. آپ ان کی طرف سے اللہ نے توفیق دی ہے دوسروں کو فائدہ پہنچائیں, مگر ہم نے کوئی غلط رسم کرنی نہیں. تو میں نے یہ چند باتیں آپ تک پہنچائیں. گفتگو میں مجھ سے کہیں کوئی غلطی ہوئی ہو, اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں توبہ کرتا ہوں. محترم حنیف ہارون دورہ جی محبت سے لائے, بلکہ جلسے میں نہیں کہنا چاہیے, مجھے پکڑ کے لے کے آئے. میں جمعے کا دن دیتا نہیں ہوں, کراچی میں بھی نہیں دیتا ہوں, تھکا ہوتا ہوں. تو میں نے 2 دن سے نیند نہیں کی ہوئی, انہوں نے کہا لے کے جانا ہے, تو انہوں نے پکڑ کے گاڑی میں بٹھایا اور لے آئے. حاجی گلشن صاحب کہتے ہیں ہمیں ٹائم نہیں دیتے ہو. تو یہ دوست ہیں, پیارے ہیں, بھائی ہیں. تو مرحوم عبد الکریم احمد گھانگرا, حاجی احمد عبد الغنی گھانگرا, حاجیانی نہیں حاجہ, حاجیانی شاید میمن میں کہتے ہیں شاید, مریم احمد گھانگرا, حاجی توفیق احمد, حاجی اقبال احمد, رشیدہ احمد, طیبہ اقبال, عبد الواحد فتانی, سلیم گوندل, ہارون دورہ جی, اور جتنے بھی مسلمان اور خاص طور پر ہم سب کے عزیزوں میں جو انتقال کر گئے, اللہ سب کی مغفرت فرمائے. پروگرام آپ کو رفیق شیخ صاحب یا یہ بتا دیں گے. میں اجازت لیتا ہوں. والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.